نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دین کو پھیلانے میں جس قدر تکلیف اور مشقت برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا تو ایک طرف، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے لوگوں سے دشوار ہے۔ تاریخ اور نبیوں کی صحابہ اکرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخی کتابوں میں، مگر ہم لوگوں کو اتنی فرصت نہیں کہ ان کتابوں کو کبھی کھول کر دیکھیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ تو دوستو، میں کچھ واقعات لے کے آیا ہوں، ایسے ہی واقعات نبیوں کے اور صحابہ اکرام کے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک سے سمجھانے کی صلاحیت بخشے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے طائف تک کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کو ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن ان لوگ وہی مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی اچھے دل کے تھے جو مدد کرتے تھے۔ اکثر مکے کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح سے پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور پوری طرح زور لگاتے تھے۔ حضور کے چچا جان ابو طالب بھی نیک دلوں میں تھے، جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے مدد کرتے تھے۔ 10-20 سال میں جب ابو طالب چچا جان کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی موقع مل گیا اسلام کو پھیلنے سے روکنے کا اور آپ کے صحابہ کو روکنے کا، لیکن دو جہان کے سردار کہاں رکنے والے تھے اور پھر اللہ کے توحید کی بات کہاں رکنے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس لیے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، مگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سردار جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کے یعنی اپنی مدد کی دھیان دلایا، مگر ان لوگوں نے بجائے اسلام کے دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم مہمان نوازی تو کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمائیں، اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ ان کو آرام بھی کرنے دے وہاں پہ اسلام کی بات سن کے۔ اور نبی کیا امید لے کے گئے تھے کہ اچھے لوگ ہیں تو اسلام لے آئیں گے، تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔
میں جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کو ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا، بلکہ بجائے اسلام قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر وہاں سے واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں جوتے لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہو گئے، پھر بھی بد دعا نہیں کی اور لوگوں کے لیے بلکہ دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے سارے جہاں پر رحم کرنے والے، تو ہی سب کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر پیٹھ پھیرتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرا روشن ہوا اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ اب یہاں دیکھو کہ یہاں سمجھنے والی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں جن کو معصوم بتایا گیا ہے، وہ معصوم بتایا کیا، معصوم ہیں وہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کچھ نہیں سہا، انہوں نے کتنی برداشت کی، کتنی مشقتیں اٹھائیں، لیکن ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے۔ تھوڑا اللہ کرے ہمیں تھوڑا سا سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو بھی تھوڑا اس پہ غور دینے والی بات ہے کہ کتنی مشقتوں سے اسلام آیا ہے، اسلام پھیلا ہے، اس کو اور برقرار رکھیں اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے ہمیں ہمت دے اور شوق دے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے۔ اس بات پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جواب سنے۔
اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا جو حکم ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو مٹا دوں جس سے یہ سب کچل جائے، یا اور کوئی سزا جو آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کو ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں اس کا بدلہ نہیں نکلتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو محمدی ہونے کا، نبی کے جانثار ہونے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ کوئی بد دعا فرماتے ہیں اور نہ بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔